السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ میرے پیارے دوستو، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ کل ہم نے یہ نورانی قاعدہ جو ہے یہ کل شروع کیا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کی ہوگی۔ ہم آج ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اس کو دہرا لیتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا، اور اگر کچھ آپ نے کچھ پوچھنا ہے، آپ مجھے کامنٹس میں یا واٹس ایپ جو اس کا بنا ہوا ہے پیج کا، اس پہ آپ میسج بھیج سکتے ہیں۔ پلیز آپ اپنے بچوں کو خاص طور پر، کیونکہ یہ بھی جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس سلسلے میں آپ اپنے بچوں کو مسجد میں یا مدرسے میں نہیں بھیج سکتے، تو آپ لوگ اپنے بچوں کو اس طرف لے کے آئیں آن لائن، تاکہ وہ بچے اپنے قرآن کی جو تعلیم ہے اس کو جاری رکھ سکیں اور اس سے دور نہ ہوں، اور قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھنا سیکھ سکیں۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف با با تا تا سا سا جیم جیم۔ ایک دفعہ پھر، جیم ہا ہا۔ ایک دفعہ پھر، یہ کل آپ کو میں نے اس کا بتایا تھا کہ یہ آپ نے حلق کے درمیان سے نکالنا ہے، ہا۔ اس کے بعد خا خا۔ اچھا، یہ جو میرا قاعدہ ہے اس کے اوپر یہ اگر آپ دیکھیں گے تو جو بھی سبز کلر میں جو لیٹر آ رہے ہیں، جو بھی حروف سبز کلر میں ہیں، وہ ہم نے ان کو پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آپ یاد رکھیے گا۔ اچھا جی، دال دال ذال ذال را را زا زا سین سین۔ اس کے بعد شین شین۔ صاد صاد ضاد ضاد طا طا
ظا ظا عين عين غين غين فا فا قاف 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 كاف كاف لام لام ميم ميم نون نون واو واو ها ها حمزة حمزة یا یا تو آپ لوگ یہاں پہ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ یا جو ہے ادھر بھی دو نقطے ہیں، یہاں پہ بھی دو نقطے ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک یا تو آئے گا درمیان میں، ٹھیک ہے جی، اس میں پھر انہوں نے وہ دو ڈاٹ یا دو نقطے جو ہیں وہ دیے ہوں گے، اور ایک یا آتا ہے شروع میں، اس میں بھی مطلب دو نقطے ہوتے ہیں، اور ایک یا جو ہے وہ جو لفظ ہے اس کے آخر میں آتا ہے، جو آخر میں آتا ہے اس کے نیچے اگر آپ عربک والا نسخہ دیکھیں گے قرآن پاک کا، تو اس میں وہ دو ڈاٹس یا مطلب یہ دو نقطے جو ہیں یہ نہیں ہوں گے۔ تو اگر یہ یا جو ہے اگر الفاظ کے شروع میں آ جائے، لفظ کے شروع میں، تو اس کے نیچے یہ دو نقطے ہوں گے، اور اگر یہ یا جو ہے درمیان میں آ جائے حروف مطلب ورڈز کے اور الفاظ کے بیچ میں آ جائے، تب بھی اس کے نیچے دو نقطے ہوں گے۔ اگر یہ یا جو ہے یہ لفظ کے آخر میں آ جائے تو پھر جو عربک نسخہ ہے قرآن پاک کا اس کے اندر یہ ڈاٹس نہیں ہوتے۔ اب یہ دو جو ہے ڈیفرنٹ انہوں نے آپ کو دیے ہیں کہ یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ والا جو یا ہے دوسرا والا، یہ اینڈ میں مطلب حرف کے بالکل سوری لفظ کے بالکل آخر میں یوز ہوتا ہے۔ یہ نہ تو شروع میں آئے گا یہ والا یا، اور نہ ہی یہ مڈل میں آئے گا۔ یہ جب بھی آئے گا یا تو یہ سیپریٹ ہوگا، تو یا پھر یہ بالکل آخر میں آئے گا۔ اور یہ ہمارا جو پاکستانی یا انڈین یا بنگلہ دیشی قرآن پاک کے جو نسخے ہیں ان میں یہ والا یوز ہوتا ہے، ویسے جو عربک نسخے ہیں قرآن پاک کے اس کے اندر یہ والا یا ایسے یوز نہیں ہوگا۔ چلیے جی، تو امید ہے کہ آپ نے اس کی جو ہے وہ مشق کر لی ہوگی۔ تو چلیے ہم آج اپنا دوسرا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو اس سبق کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ جو حروف ہیں ان کو آپ ملانا سیکھیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے اور کیسے ہم نے ان کو ریکونائز مطلب کیسے پہچاننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ کون سا حروف ہے اور یہ کیسا دکھتا ہے جب یہ شروع میں آئے گا یا درمیان میں آئے گا یا آخر میں آئے گا لفظ کے، تو یہ کیسا ہوگا، تو آپ نے اس کی بڑی اچھے طریقے سے مشق کرنی ہے اس لیسن کی، اس سبق کی، تاکہ آپ اچھے طریقے سے الفاظ کو پہچان سکیں۔ جب وہ اکٹھے ہوں تو کیسے آپ نے حرف کو پڑھنا ہے، کیسے نہیں پڑھنا۔ تو اس قاعدے میں یہ چیز ہے کہ انہوں نے، اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ دو حروف والا باکس ہے یا تین والا ہے،
تو انہوں نے उसके नीचे बिल्कुल छोटा करके दिखा दिया होगा आपको कि ये वाला लेटर ये है, ये वाला ये है। तो आप इसकी भी मशक ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा, नाक़िस मशवरा ये होगा आपको कि आप ये जो ऊपर वाले जो मोटे हरूफ हैं आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, नीचे वालों को ना देखिएगा, ताकि जब आप कुरान पाक पढ़ें या आगे सबकों में जाएं तो आपको कोई दुश्वारी या परेशानी ना हो। ठीक है जी। तो इस तख्ती जो है सबक नंबर 2, इसको हम कहते हैं मुरक्कबात। तो मुरक्कबात जो है ये मतलब मुरक्कब से बना है, मतलब एक चीज़ से दो या दो से ज़्यादा, तो इसलिए इनको मुरक्कबात कहा जाता है। और दूसरी बात ये है कि कुरान पाक जो है ये दाएं तरफ से बाएं की तरफ पढ़ेंगे, मतलब यहाँ से हम शुरू करेंगे राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम लेफ्ट वाला पहले पढ़ें और बाद में राइट वाला, ऐसा नहीं होगा। हम पहले सीधे हाथ वाला फिर बाएं हाथ वाला, ठीक है, बाएं हाथ वाला पहले नहीं पढ़ेंगे, दाएं हाथ वाला पहले पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ, सेम साउंड जो आपको मैंने पहले बताई है वही, अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ। आप लोग अभी तक मैंने देखा है कि कोई मतलब आप लोग आए ऑनलाइन और इसकी प्रैक्टिस करें मेरे साथ इंशाल्लाह। सो दोबारा बढ़ें, अलिफ, अलिफ, लाम अलिफ। इसको मैं इस वजह से ज़्यादा लंबा नहीं, क्योंकि लाम वैसे तो अभी इसको लंबा होना चाहिए, इसको हम लंबा करके पढ़ सकते हैं, हम कह सकते हैं लाम अलिफ, लेकिन चूंकि अभी यहाँ पे कुरान पाक हम नहीं पढ़ रहे तो इस वजह से इसको लंबा इतना करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम सिर्फ लाम अलिफ ऐसे हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये इसकी मुख्तलिफ शेप्स आएंगी, मुख्तलिफ तरीक़ों से लाम अलिफ लिखा हुआ आएगा, तो हमें पहचानना है कि ये क्या चीज़ है, ताकि कौन सा हरफ है कौन सा नहीं है, तो आपको परेशानी ना हो। इस वजह से ये वाला रिपीट कर रहे हैं काफ़ी। सो आगे भी है लाम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, लाम, लाम अलिफ, लाम अलिफ, लाम हा, लाम हा, लाम अलिफ, लाम अलिफ, बा लाम बा, बा लाम बा, काफ, काफ। ये दोनों डिफरेंट है। आप यहाँ पे देखें कि एक ये वाला जो ओरिजिनल वाला है उसके साथ ये डंडी नहीं थी, ठीक है जी। यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला काफ जो है वो डिफरेंट है, दूसरा जो है ओरिजिनल शेप में है। तो आपने ये देखना है कि ये वाला जो शुरू वाला है ये भी काफ का ही आगाज का है, मतलब काफ ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो आप देखिएगा इसको इंशाल्लाह। अच्छा जी, काफ, काफ, काफ बा, काफ बा, काफ बा, काफ अलिफ, काफ अलिफ, काफ अलिफ। यहाँ पे आप देखें इस काफ को इन्होंने इस शेप, जो शेप ये वाली है उसके हिसाब से इसको लिख दिया है, और साथ में अलिफ के साथ यहाँ पे भी ये जो है ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ से ये डिफरेंट शेप में आ गया, और ये भी डिफरेंट शेप है, इसमें सिर्फ इन्होंने काफ का ये वाला हिस्सा जो है ये यहाँ पे दे दिया। तो अगेन, काफ अलिफ, बा काफ ता, बा काफ ता, ता काफ
سا، تا کاف سا، با تا سا، نون یا۔ اب یہی حروف جو ہیں یہ ڈفرنٹ لیٹرز کے ساتھ، مختلف حروف کے ساتھ مل کے آئیں گے جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ کون سا حروف کیسے لکھا ہوا ہے اور اس کی اچھی طرح آپ مشق کیجیے گا. سو آگے ہے با الف، با الف، نون الف، نون الف، تا الف، تا الف، یا الف، یا الف، سا الف، سا الف، با سین، با سین، یا سین، یا سین، نون سین، نون سین، تا سین، تا سین، سا سین. اس لیے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو چھوٹے حروف بھی لکھے ہوئے ہیں تو یہاں سے آپ کو آسانی بھی ہو جائے گی الفاظ مطلب یہ حروف کو پہچاننے میں. تو اگر آپ یہ نہ بھی نیچے والا نہ بھی دیکھیں آپ کو پھر بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ سا جو ہے یہ ایسا ایک ڈنڈی کے ساتھ آئے گا، سین جو ہے وہ 3 ہے اس کے. سو سا سین. اس کے بعد ہے سا جیم، سا جیم، تا حا، تا حا. اس کے بعد اگلا پیج ہے اس کا نون خا، نون خا، یا حا، یا حا، با جیم، با جیم، یا میم، یا میم، با میم، با میم، نون میم، نون میم، تا میم، تا میم. اس کے بعد ہے سا میم، سا میم، با یا، با یا، یا یا، یا یا، نون یا، نون یا، تا یا، تا یا، سا یا، سا یا، نون با لام، نون با لام، تا نون لام، تا نون لام، با یا لام، با یا لام، یا تا لام، یا تا لام، سا سا لام، سا سا لام، نون با نون، نون با نون، با نون نون، با نون نون، تا یا نون، تا یا نون، یا تا نون، یا تا نون،
سا نون، سا نون. جیم، جیم. حا، حا. خا، خا. حاسا، حاسا. خوابا، خوابا. جیم تا، جیم تا. تاحتا، تاحتا. یا جیم با، یا جیم با. با خاتا، با خاتا. تا، تا. ها، باتا، باتا. یا ها، یا ها. تاها، تاها. نون تا، نون تا. ها، ها. یا هابا، یا هابا. باها الف، باها الف. باها میم، باها میم. دال، دال. ذال، ذال. جیم دال. اچھا اس میں آپ دیکھیے گا دال جو ہے وہ اب مختلف شیپ میں آ گئی ہے. اچھا ایک اور چیز جو میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ دال، ذال یہ پیچھے والے حروف کے ساتھ تو ملے ہوں گے، لیکن آگے والا حرف جو ہے وہ دال اور ذال کے ساتھ، اور آگے جو لیٹر آئیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آگے والے حروف کے ساتھ نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے جی، مطلب کہ جو پہلا حرف ہوگا وہ دال کے ساتھ ملا ہوگا، لیکن دال جو ہے وہ تیسرے حروف کے ساتھ نہیں ملا ہوگا. اگر ورڈ جو ہے جو لفظ ہے قرآن پاک میں کوئی سا بھی، اگر وہ دال سے شروع ہو رہا ہے تو دال جو ہے وہ ایسا ہی لکھا ہوگا، سپریٹ الگ سے لکھا ہوگا، وہ آگے والے حروف کے ساتھ نہیں ملے گا، حرف کے ساتھ نہیں ملے گا. ایسے ہی ذال ہے، ذال بھی اگر شروع میں آ گیا تو یہ آگے والے جو اس کے بعد والا جو بھی حرف ہوگا اس کے ساتھ یہ نہیں ملا ہوگا، یہ سپریٹ ہی آئے گا. یا پھر اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ ذال کے ساتھ ملا ہو سکتا ہے، لیکن ذال جو ہے وہ اپنی جدا شکل میں آئے گا. لیکن اس کی دو ہی شکلیں ہیں، ایک تو یہ مین جو میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ والی اور یہ والی، اور یہاں پہ یہ ڈفرنٹ شکل آ گئی اس کی دال کی. ٹھیک ہے جی، یہ والی، اور یہ ذال کی بھی ایک ڈفرنٹ شیپ آ گئی یہاں پہ، تو آپ اس کا خیال رکھیے گا. چلیے جی، جیم دال، جیم دال. خا ذال، خا ذال. را، را. زا. تو ایسے ہی را اور زا یہ دونوں جو ہیں یہ بھی جدا ہی آئیں گے، مطلب کہ یہ آگے والا حرف کے ساتھ یہ نہیں ملے ہوں گے، لیکن جو پہلا حرف ہوگا وہ را اور زا کے ساتھ مل سکتا ہے، لیکن یہ دونوں آگے والے حروف کے ساتھ نہیں مل سکتے، یہ سپریٹ ہی آئیں گے. اچھا جی آگے، جیم را،
जीम रॉ। अगर आप में से कोई ऑनलाइन है तो वो मुझसे किसी भी किस्म का भी सवाल अगर उसको पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी। खौजा, खौजा। अच्छा जी, तीसरा पेज है इस सबक का और ये आखिरी है, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको फिनिश करेंगे। तो आपसे मेरी फिर एक दफ़ा गुजारिश है, अपील है आपसे कि आप इस सबक को, पहले सबक को भी और इस सबक को भी अच्छे तरीके से पढ़ें। ठीक है जी। रॉ, रॉ, जा, जा, या रॉ, या रॉ, ताजा, ताजा। तो यहाँ पे आपको मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पे भी आपने देखा है रॉ, और यहाँ पे भी जा है, और जीम रॉ और खाजा ये दोनों डिफरेंट शेप में आए हुए हैं। जबकि हमने जो पढ़ा है पहले सबक में वो ये वाला था कि रॉ जो है वो इस शेप में आया हुआ है और जा इस शेप में आया हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे पहले तो उन्होंने जो ओरिजिनल शेप है ये वाली और ये वाली ये दे दी, और उसके बाद उन्होंने जीम को रा के साथ और खा को जा के साथ मिला दिया। अब कुछ कुरान पाक जो है उसमें या कुछ ऐसे नूरानी कायदा आपको मिलेंगे जिनके अंदर रा जो है वो इस शेप में लिखा होता है। तो हमें सारी जो उनकी शेप्स हैं या मुख्तलिफ आप कह लें कि ख़त हैं वो जिसमें वो राइटिंग लिखी होती है, वो हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा हरफ है, तभी हम पहचान सकेंगे। तो अब ये देखिएगा कि रा जो है वो दो डिफरेंट शेप में है, मुख्तलिफ शेप में, और जाल और दाल, दाल दाल भी दो मुख्तलिफ शेप में लिखा हुआ आया है। चलिए जी। रा, जा, या रा, या रा, ताजा, ताजा, सीन, सीन, शीन, शीन, सीन लाम, सीन लाम, शीन लाम, शीन लाम, صاد، صاد، ضاد، ضاد، طا، طا، ظا، صاد با، صاد با، طا با، طا با، ضاد ألف، ضاد ألف، ظا ألف، ظا ألف، عين، عين، غين، غين، همزة، همزة، عين زا، عين زا، غين را، غين را۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیے گا کہ عین اور غین جو ہے یہ ڈفرینٹ شیپ میں آئیں گے۔ تو یہ جو شکل ہے اس کی عین کی، یہ شروع میں ہے، جب عین شروع میں آئے گا تو وہ اپنی اوریجنل شیپ جہاں سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے ویسا ہی آلموسٹ لکھا ہوا آتا ہے، لیکن اس کا جو نیچے والا حصہ وہ نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جب یہ شروع میں آئے گا اور جب یہ حرف کے بیچ میں آئے
یا الفاظ کے بیچ میں آئے تو پھر یہ ایسا ہوگا، وہ بھی آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں میں. اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں صاد عین، صاد عین، ضاد غین، ضاد غین، با عین دال، با عین دال. اچھا، یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ جو بیچ میں ہے یہ بھی عین ہے، تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے. با عین دال، با عین دال، تا غین ذال، تا غین ذال، حمزہ. اچھا، اب یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ الف کے اوپر حمزہ ہے، واو کے اوپر حمزہ ہے، اور یا کے اوپر حمزہ ہے. تو یہ جب بھی آئیں گے، حمزہ جب بھی آئے گا وہ ان 3 حروف کے اوپر ہی آئے گا. اس کے علاوہ حمزہ جو ہے وہ یا تو وہ سیپریٹ آئے گا الگ سے جیسے یہ ہے، یا پھر ان 3 حروف کے اوپر. اس کے علاوہ حمزہ جو ہے وہ نہیں آئے گا کسی بھی حرف کے اوپر. تو یہ بھی ہمیں دیکھنے کی بات ہے. اور پھر ہم اس کو الف حمزہ یا الف حمزہ یا حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا، ایسے نہیں ہم پڑھیں گے. ہم اس کو پڑھیں گے حمزہ، 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 فا، قاف، واو، قاف واو، فا واو، فا قاف لام، فا قاف لام، قاف فا لام، قاف فا لام، یا فا، یا فا، میم، 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 حامیم، حامیم، لام میم، لام میم، تامیم، تامیم، تامیم تا، تامیم تا. میرے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بچوں، یہ ہمارے 2 سبق آج کمپلیٹ ہو گئے. آپ جتنا اس کو تیاری مطلب اس کی آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہوگا قرآن پاک کو صحیح صحیح پڑھنے کے لیے. اگر آپ کو کچھ بھی اس میں سے پوچھنا ہے وہ آپ مجھ سے لازمی پوچھیے گا، ٹھیک ہے جی. اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.